اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاستقزان، حدیث نمبر 6241 اردو ترجمہ۔ اذن لینے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ نظر نہ پڑے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے زہری نے بیان کیا، سفیان نے کہا میں نے یہ حدیث زہری سے سن کر اس طرح یاد کی ہے کہ جیسے تو اس وقت یہاں موجود ہو، اور ان سے سہل بن سعد نے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں سوراخ سے دیکھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کنگھا جس سے آپ سر مبارک کھجا رہے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں چبھو دیتا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا تو ہے ہی، اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے۔ حدیث نمبر 6242 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی بکر نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں جھانک کر دیکھنے لگے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تیر کا پھل یا بہت سے پھل لے کر بڑھے، گویا میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ ان صاحب کی طرف اس طرح چپکے تشریف لائے۔ حدیث نمبر 6243 شرمگاہ کے علاوہ دوسرے اعضاء کے زنا کا بیان۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو باتیں کی ہیں وہ مراد ہیں۔ مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الرزاق نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ابن طاؤس نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلے میں نہیں دیکھی جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لامحالہ دوچار ہوگا۔ پس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ حدیث نمبر 6244 اردو ترجمہ۔ سلام اور اجازت 3 مرتبہ ہونی چاہیے۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الصمد نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن مسنع نے خبر دی، ان سے ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام کرتے اور جواب نہ ملتا تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، اور جب آپ کو کوئی بات فرماتے تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اسے دہراتے۔ حدیث نمبر 6245 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن خصیلہ نے بیان کیا، ان سے بصر بن سعید نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔
اس لیے میں واپس چلا آیا۔ جب عمر زر کو معلوم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات مانے تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ عمر تعالیٰ نے کہا، واللہ تمہیں اس حدیث کی صحبت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجلس والوں سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے کے سوا جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ ابو سعید نے کہا کہ میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا۔ میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا اور عمر تعالیٰ نے کہا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ اور ابن مبارک نے بیان کیا کہ مجھ کو سفیان بن عینیہ نے خبر دی۔ کہا مجھ سے یزید بن خصیلہ نے بیان کیا، انہوں نے بصر بن سعید سے کہا، میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر یہی حدیث نقل کی۔ حدیث نمبر 6246 اردو ترجمہ۔ اگر کوئی شخص بلانے پر آیا ہو تو کیا اسے بھی اندر داخل ہونے کے لیے اذن لینا چاہیے یا نہیں؟ سعید نے قتادہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو رافع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی بلانا اس کے لیے اجازت ہے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عمر بن زرر نے بیان کیا دوسری سند، اور ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو عمر بن زر نے خبر دی، کہا ہم کو مجاہد نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں دودھ پایا تو فرمایا، ابو ہریرہ اہل صفہ کے پاس جا اور انہیں میرے پاس بلا لا۔ میں ان کے پاس آیا اور انہیں بلا لایا، وہ آنے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ پھر جب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 6247 اردو ترجمہ۔ بچوں کو سلام کرنا۔ ہم سے علی بن الجعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں سیار نے اور انہوں نے ثابت بنانی سے روایت کی، انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6248 مردوں کا عورتوں کو سلام کرنا اور عورتوں کا مردوں کو۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عازم نے بیان ان سے ان کے والد نے اور ان سے سہل رضی اللہ عنہ نے کہ ہم جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا کہ ہماری ایک بڑھیا تھی جو مقام بضاعہ جایا کرتی تھی۔ ابن سلمہ نے کہا کہ بضاعہ مدینہ کورہ کا کھجور کا ایک باغ تھا، پھر وہ وہاں سے چقندر لاتی تھی اور اسے ہانڈی میں ڈالتی تھی اور جو کے کچھ دانے پیس کر اس میں ملاتی تھی۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو انہیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چقندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھی۔ ہم اس وجہ سے جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے اور قیلولہ یا دوپہر کا کھانا ہم جمعے کے بعد کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6249 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، آپ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ام المومنین کا اشارہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ معمر کے ساتھ اس حدیث کو شعیب، یونس اور نعمان نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ یونس اور نعمان کی روایتوں میں وبرکاتہ کا لفظ زیادہ ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان کی حدیث نمبر 6241 سے 6249 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔